الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام نحمدك يا من شرح صدورنا بنور الإيمان سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج بھی سحر ہوئی وہاں جہاں جہاں گزر گئے. سبحان اللہ. محترم سامعین، سبحان اللہ. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سامعین، ساتھیوں، آج 28 اکتوبر 2022 جمعہ المبارک دے مقدس موقع تے اللہ رب العزت نے تساں ایمان آلیاں دی زیارت کرن دی توفیق عطا فرمائیے. محترم ساتھیوں، اللہ پاک نے پیارے قرآن مجید دے وچوں ایک آیت تلاوت کیتی ہے. اس آیت دے ایک حصے دے اتے الگ الگ عنوان موجود ہے. سبحان اللہ.
میرا اندازہ ہے غالباً ایک پنجواں جمعہ ہے میں اس آیت کو پڑھ کے اندے مختلف حصیات گفتگو کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے بعض حضرات ایسے بھی ہوں جنہوں بیان سنن کا زیادہ شوق ہوتا ہے، اس آیت کی روشنی کسی عالم کا بیان سنیا ہوتا ہے، اگر میرے بیان کو گل نہ ہوئے یا سابقہ جمعہ دے وچ کو گل گزر گئی ہوئے، آج دے جمعے وچ میں وہ بات نہ کراں، وہ ساتھی سوچ نہ پہ جاوے کہ قاری صاحب اے گل نہیں کیتی، اتھے تا اے گل بھی ہوندی آئی۔ ان دے واسطے یہ گزارش ہے کہ میرے پچھلے 4 جمعے سن لا تینوں اے گل بھی دھلا ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال چوتھا سپارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ اللہ پاک فرمائندے پہ لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ۔ البتہ تحقیق اساں ایمان والے دے اوتے بڑا احسان کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی تا پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے، جنہیں اللہ پاک نے فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اتھے بھی عالمین دا ذکر کیتا ہے، اتھے بھی عالمین دا ذکر کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتھے عالمین دا ذکر کر کے اپنی ربوبیت دی پہچان کرائیے، اتھے عالمین دا ذکر کر کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت دی پہچان کرائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم دا مطلب ہوتا ہے جہان، عالمین کئی جہان، ایک جہان نہیں۔ دریائی مخلوق دا اپنا جہان، سبحان اللہ۔ ہوائی مخلوق دا اپنا جہان، حشرات الارض علی مخلوق دا اپنا جہان، فرشتیاں علی مخلوق دا اپنا جہان، جنات علی مخلوق دا اپنا جہان، کتنے جہان ہیں۔ بعض علماء لکھتے ہیں کم و بیش 18,000 جہان ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جہان واسطے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ نقطے تے غور کریا ہے، رحمت نہ ہر کسے واسطے۔ تھوڑا جا قدم اور بدائیے تے غور کریے، جہان دے وچ کافر بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دے واسطے بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ دے واسطے رحمت نہیں ہے تے اللہ پاک نے انہیں کیوں آکھیا ہے میرا نبی سارے جہانہ واسطے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر کافر بھی تا اسے جہان اچھ راندہ پیا ہے جتھے مسلمان راندہ پیا ہے۔ میرا نبی جنگل دے شیر واسطے بھی رحمت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے نبی والدین واسطے بھی رحمت ہے۔ میرے نبی میاں بیوی دے حقوق دے لحاظ نال بیوی واسطے بھی
بھی رحمت خامد حقوق نال خامد واسطے بھی رحمت اولاد حقوق نال بچیاں واسطے بھی رحمت بیٹی دے حقوق نال بیٹی واسطے بھی رحمت بادشاہ دے لحاظ نال بادشاہ واسطے بھی رحمت رعایا دے لحاظ نال رعایا واسطے بھی رحمت مستری واسطے بھی رحمت مزدور واسطے بھی رحمت مسافر واسطے بھی رحمت بیمار واسطے بھی رحمت صحت مند واسطے بھی رحمت چھوٹے واسطے بھی رحمت لڑکپن واسطے بھی رحمت جوانہ واسطے بھی رحمت بزرگاں واسطے بھی رحمت مسلمانہ واسطے بھی رحمت کافراں واسطے بھی رحمت اپنے واسطے بھی رحمت پرایاں واسطے بھی رحمت ہر کسے واسطے رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک رحمت ہر کسے واسطے حضور دی رحمت عمومیت شامل ہے لیکن اتھے اللہ پاک نے احسان جتائیندے ہویا کافرانو شامل نہیں کیتا اتھے اللہ پاک فرمائندے پہن صرف میں ایمان آلیاں تے احسان کیتا سبحان اللہ بے شک اتھو دو نارا پھٹ دیا پہین غور کریا ہے ایک بات تے ہے تیری مسجد تیرے کمرے دے وچ اندھیرا ہے اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے اون دے آون تو پہلے سارے لوگ انیرے وچ بیٹھے پریشان ہیں لیکن اچانک کوئی معزز مہمان آندا ہے اون دی وجہ کر کے جنریٹر چلاونا پوندا ہے بلب جلاونا پوندا ہے ہن جلدا تا اون دے واسطے ہے لیکن فائدہ سارے چاہتے ہیں اللہ بھی دسنا یہ چاہتا ہے اللہ فرماونا یہ چاہتے ہیں فرمایا کہ رحمت تا سارے واسطے ہے لیکن احسان اسا مومنہ تے کیتا ہے اون دے صدقے نال فائدہ سارے چاہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اتھے پر اور گل تے غور کریا ہے حدیث پاک کے جمتا ہے لا تقوم الساعۃ حتی یقال لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت اس ویلے تک نہ آسی اے دنیا دی صف اس ویلے تک لپیٹی نہ جاسی جس ویلے تک اللہ اللہ کرن والے دنیا دے وچ راسن سبحان اللہ معلوم میں ہویا اگر ستاریاں دی چمک تو کافر بھی فائدہ اٹھائندہ پیا ہے ایمان آلے واسطے اٹھائندہ پیا ہے اگر وہ اپنے پھلاں دی سیت تے بیٹھا ہے ایمان آلیاں دے صدقے نال بیٹھا ہے تو کیسے ہو کیویں ویکھنا دیس پاک چاندہ ہے اے کائنات دی سجاوٹ اے بہار اے خوشیاں اے چمکاں اے دمکاں اے رونقاں اے سب کچھ ہیں تا ایمان آلے دی وجہ کر کے ہیں جس لئے ایمان آلے ختم ہوئے سن چمکاں بھی ختم ہو جائے ایک کائنات ختم ہو جائے اللہ خود فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتے تھوڑی کاد پا چھوڑو میں بول نہیں پیا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ایسا ایمان علیہ دوتے احسان کیتا ہے کہ مطلب اس دنیا جہان دا لطف تا اٹھائندہ پیا ہے ہر کوئی لیکن جنت دا لطف اسے اٹھاونا ہے جس اتباع مصطفیٰ دے عمل کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اتباع مصطفیٰ دے عمل کرنا ہے تا لطف اٹھاونا ہے جنت ابوہ تاں کھلنا ہے
تے اسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا ہے اے دنیا دی عارضی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو بینی ہے، لیکن آخرت علی ہمیشہ ہمیشہ علی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ علی کوٹھے، ہمیشہ ہمیشہ دے باغات، ہمیشہ ہمیشہ دی بیویاں، ہمیشہ ہمیشہ دی سہولیات، ہمیشہ ہمیشہ دا پیار، ہمیشہ ہمیشہ دا سکھ چین، اے جیڑا ملنا ہے اونوں ملنا ہے جس اتباع رسول تے عمل کرنا ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اسا ایمان آلیاں دے اتے محمد مصطفیٰ بھیج کے بڑا احسان کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک فرمائندے پین لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ البتہ تحقیق اسی ایمان آلیاں دے اتے بڑا احسان کیتا ہے۔ سبحان اللہ اذ بعث فیہم رسولا، جس لئے اسی انہاں دے وچوں ایک رسول بھیجیا ہے۔ سبحان اللہ اس رسول دا کم کیڑا ہے، اس رسول دا مقصد کیڑا ہے؟ من انفسہم، اسا بھیجیا تے انہاں دے وچوں ہیں، جنہ دے وچوں اسا رسول بھیجیا ہے، ایک کسے دا بھتیجا ہے، کسے دا بھانجا ہے، کسے دا جناب والا بھتیجا ہے، کسے دا بیٹا ہے، کسے دا پوتا ہے، کسے دا نانا ہے۔ سبحان اللہ بھیجیا تے اسی انہاں دے وچوں ہیں۔ نال اللہ پاک نے کہ فرمایا اون دا مقصد ہے اومنا یتلو علیہم آیاتی، فرمایا آگے اللہ پاک نے نازل کیتی ہویاں کتاب دے وچوں جیڑیاں آیتاں سن او تلاوت کر کر کے لوکاں نوں سنائی سی، اس تلاوت دے نال لوکاں نوں کہو سی۔ فرمایا جویں بندہ رنگ ساز کپڑے نوں چاہ کے رنگ دے وچ ملائندا ہے، نال کلو بھٹی وچ اگ بلیندا ہے، پانی ابلدا ہے، رنگ والا پانی ابلدا ہے، اس کپڑے نوں چاہ کے وچ سٹیندا ہے، رنگ ساز جس لے کپڑے نوں باہر کڈیندا ہے اس تے پکا رنگ چڑھ جاندا ہے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اسا دنیا تے گھلیا اس واسطے کہ اللہ پاک دے رنگ والی بھٹی دے وچ لوگاں نو چاہ چاہ کے رنگ ایو جیا پکا لا چھوڑے کہ میں اللہ کا رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ میں اللہ آباکھاں رضی اللہ عنہم ورضوان، او کہنا دے لوگو میں انہاں سارے تے راضی ہو گیا ہوں، میرے تے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، او قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نوں کے کرے سی؟ فرمایا انہاں نوں پاک کرے سی۔ سبحان اللہ اہل دل اہل علم اگر ذوق نال بیٹھے ہو اتھے ایک موتی لے لو، سبحان اللہ آج تک تسا کوئی نہ سنیا ہو سی، ایک نکتہ لے لیو، میں نو انج معلوم ہوندا ہے مثال دے طور تے میری جیب دے وچ پیننے یا قلمیں یا مسواک تلے ٹھہ ویندا ہے، توجہ کریا ہے تلے ٹھہ ویندا ہے۔ عبداللہ صاحب ویکھ کے آدھن کاری صاحب اس پین دے نال مٹی لگ گئی ہے، ہن انج کرے نو اتھو دھولا۔ سجنا میں دھوندا کیوں پیاں؟ اے پین گندا ہو گیا ہے، میں صاف کیوں کریندا پیاں؟ اس تے مٹی چڑھ گئی ہے۔ اللہ پاک دسنا ہے چاہندا ہے، فرمایا لوگ اعمال بورے کر کر کے اعمال بد کر کے فرمایا جہنم دے بوئے تے اپڑ گیان، اے میں اپنے کلو گل نہیں پہ کریندا۔ اللہ پاک نے خود بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً
بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ اللہ پاک اپنے قرآن پاک دے وچ خود ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرمایا وذکروا نعمت اللہ، فرمایا اس میرے اللہ پاک فرمائندے پن اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو، اذ کنتم آدان، اس نعمت دے آمن تو پہلے تسا ایک دوے دے دشمن بن گیا ہے، فالف بین قلوبکم، اس نے آ کے تواڈے دلاں تے وہ محنت کیتی ہے، تواڈے دلاں دے وچ محبت بھر دیتی ہے، فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، تسا ایک دوے دے بھرا بھرا بن گئے ہو، سبحان اللہ، حالانکہ تواڈا حال ہی ہو جی آئی، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، نار عربی دے وچ اگ نو آدن، حفرہ عربی دے وچ کھوہ نو آدن، حفرہ عربی دے وچ گڑھے نو آدن۔ اللہ پاک کیا فرمائندا پیا ہے، فرمایا حالانکہ تواڈا اے حال آئی، تسا اعمال پورے کر کر کے جہنم دے کھوہ دے کنارے تے پڑ گیا ہے، میری اس نعمت نے آ کے تانوں کھوہ دے کنارے تو ہٹا ہٹا کے جنت دے بوئے تے لا چھوڑیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جیڑا میں تو نقطہ دیونا یہ غور کریا ہے، فرمایا ناپاک شے ہوندی ہے تا پاک ہوندی ہے، گندی شے ہوندی ہے تا ستھری ہوندی ہے، لیکن اتھے اللہ پاک فرمائندا پیا ہے اسا محمد مصطفیٰ گھلیا اس واسطے تاکہ توانو آ کے ستھریا کر چھوڑے، تاکہ توانو آ کے پاک کر چھوڑے۔ ہن قرآن پاک دی ایک آیت ہے، اللہ پاک کے پیا فرمائندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا بے شک اللہ پاک نے ارادہ کیتا ہے، کیڑی گل دا ارادہ کیتا ہے، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ تواڈے اتو گندگی نو دور کر چھوڑے، تواڈے تو نجاست نو دور کر چھوڑے، کس تو نجاست نو دور کر چھوڑے، کس نو گندگی نو دور کر چھوڑے، عنکم الرجس اہل البیت، اے محمد مصطفیٰ دے گھر والے، اے محمد مصطفیٰ دے اہل بیت، اللہ نے ارادہ کر چھوڑیا ہے کہ نجاست نو تواڈے کولوں دور کر چھوڑے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا تانوں پاک کر چھوڑے۔ پاک کرنا مینوں انج معلوم ہوندا ہے پاک تو پہلے ہن، محمد مصطفیٰ پاک تے تینوں مینوں کرن واسطے آئے، اے تا پاک گھرانہ ہے، مینوں انج معلوم ہوندا ہے اللہ پاک دسنا ہے چاہندا ہے کہ تسی تا پاک تا پہلے آئے، لیکن اللہ پاک نے ارادہ کیتا ہے تواڈے پاکی دے جھنڈے لا چھوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہن تسی کتنے بیٹھے ہو، مینوں نہیں پتا تواڈے وچوں کیڑا تہجد گزار ہے، مینوں نہیں پتا تواڈے چوں کیڑا روزے دار ہے، مینوں نہیں پتا تواڈے چوں کیڑا حافظ ہے، لیکن قاری صاحب آمن آ کے دسن فلانا بندہ تہجد گزار ہے، قاری صاحب نے ارادہ کیتا ہے، تیرا تعارف کرایا ہے، تیرے بارے وضاحت کیتی ہے، مینوں انج معلوم ہوندا ہے اے پاک گھرانہ ہائی چھپے ہویا ہاں، کوئی گمان اے نہ کر لوے اے انجیار نہ پاک ہے جی میں نبی پاک دویا نو پاک ودے کریں دین۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ارادہ کر چھوڑیا ہے میں تاکہ لوگاں نو دساں اے انجیار نہ پاک نہیں ہیں، تاکہ پہلے دے پاک ان میں پیا دسے نہ اے پاک ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی رہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیویاں دے بارے، کوئی بندہ وڈی زبان چھک کے اے بھی آگ سکتا ہے چلو اے تا پہلے دے پاکن، اللہ پاک نے نا دی پاکی دا اظہار کیتا ہے، اے تا پہلے دے پاکن، اللہ پاک نے نا دی پاکی دا تذکرہ کیتا ہے۔ من اے دس نکاری صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیویاں دے بارے، کیونکہ جس ویلے آیت نازل ہوئی ہے اس آیت دے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا موجوداً
اس آیت دے تحت حضرت علی شیر خدا موجودن، اس آیت دے تحت جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ موجودن، اس آیت نازل ہومن ویلے جناب حضرت امام حسن تے حسین موجودن، لیکن حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تا موجود کوئی نہ، انہاں دی پاکی دا ذکر کی دے گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تا موجود کوئی نہ، انہاں دی پاکی دا ذکر کی دے گیا۔ حضرت صفیہ تا موجود کوئی نہ، انہاں دی پاکی دا ذکر کی دے گیا۔ حضرت ام حبیبہ تا موجود کوئی نہ، انہاں دی پاکی دا ذکر کی دے گیا۔ حضرت جویریہ تا موجود کوئی نہ، انہاں دی پاکی دا ذکر کی دے گیا۔ حضرت ماریہ تا موجود کوئی نہ، انہاں دی پاکی دا ذکر کی دے گیا۔ حضرت زینب تا موجود کوئی نہ، انہاں دی پاکی دا ذکر کی دے گیا۔ اے اس چادر دے تھلے اس ویلے کیوں نہیں آیا؟ میں کیا بھولیا گل سن لا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے دا حکم فرما رہے آئے۔ اگر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے چادر تھلے آمینا، حضرت خدیجہ الکبریٰ اسے چادر دے تھلے آمینا، حضرت صفیہ اسے چادر دے تھلے آمینا، حضرت ماریہ اسے چادر دے تھلے آمینا، حضرت ام سلمہ اسے چادر دے تھلے آمینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری بیویاں اس چادر دے تھلے آمینا۔ من حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے آمنا مشکل ہو جاونا ہے، کیونکہ ہوتا غیر محرم۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انہاں دا آمنا مشکل ہو جامنا ہی، کیونکہ وہ غیر محرمان دھوکے سے نبی دی جیڑی بیوی ہوندی ہے وہ تا مومنہ دی ماں ہوندی ہے، روحانی طور تے ماں دا ہومنا اپنی جگہ تے، محرم غیر محرم دا ہومنا اپنی جگہ تے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت جاندا ہے، اپنے گھر دے وچ آیان حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی آواز نال تلاوت بیٹھیاں کریں دیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آندیاں نال حضرت عائشہ صدیقہ نو آکھیا ہے، اے عائشہ اپنی آواز پست کر، کیونکہ عورت دی آواز نو بھی پردہ ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مکان دے وچ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجودان، اس مکان دی دیوار دے وچ ایک سوراخ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی دا ایک تھوبا چا کے اتھے آ کے لیپ کر چھوڑیا ہے، کس واسطے؟ تاکہ اتھو آواز بیر نہ جاوے۔ سجنا مومنہ دی ماں ہومنا اپنی جگہ تے، لیکن شریعت دا مسئلہ ہومنا اپنی جگہ تے، تو کیسے کیڑی جگہ تے؟ اللہ پاک نے تا قرآن وچ بند کر چھوڑے، توجہ کر، اللہ پاک نے کے فرمایا، یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین۔ اگر عورتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں مومنہ واسطے واقعہ روحانی طور تے والدائن، لیکن پردہ اگر پردہ کرنا ضروری نہ ہوندا، اللہ اتھے نہ فرمائندہ کہ کل المؤمنین، او میرے محبوب یا ایھا النبی، اے نبی کل ازواجکا، آکھ اپنی بیویاں نو، و بناتکا، آکھ اپنی بیٹیاں نو، و نساء المؤمنین، آکھ مسلمان عورتاں نو، کہ کرو جس لے گھراں دے وچوں باہر نکلو تے پردہ کر لیا کرو۔ ویکھنا مسئلہ دی اللہ نے ونڈ کر چھوڑی ہے کہ صرف مسلمان عورتاں واسطے پردہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ نبی دی بیٹیاں واسطے بھی پردہ ضروری ہے، نبی دی بیویاں واسطے بھی پردہ ضروری ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے بیویاں دا الگ ذکر کیتا ہے، بیٹیاں دا الگ ذکر کیتا ہے، مسلمان عورتاں دا الگ ذکر کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ اگلی گل سنو، سوال اتھائیں اٹکیا کھلا ہے، کیڑا کہ اگر اے تو چلو پاک گھرانہ آئی، انہاں دی پاکی دا اعلان اظہار اللہ نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت آگ کے فرما چھوڑیا،
ہن دوئیاں جیڑیاں عورتاں نعوذ باللہ معاذ اللہ او ناپاک ہن تاں اللہ نے آ کے فرمایا نا کہ میرا نبی وَيُزَكِّيهِمْ تو پاک کرن واسطے آیا. میں کہ کوئی نہ وہ بھی پاک ہن. تو کیسے او کیویں؟ میں کہ قرآن پڑھ سورت نور 18واں سپارہ ہے. اللہ پاک قرآن پاک دے وچ خود فرمائندے پین. اللہ پاک فرمائندے پین وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. فرمایا پاک عورتاں پاک مرداں واسطے ہوندیاں ہیں. ایک خصوصیت دے طور تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے خصوصیت دا اعزاز دیتا ہے. جس ویلے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمت لگی آئی. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب لوگاں دی گلاں تے کان نہ دھرو. تانوں اے نہیں پتا کہ پاک عورتاں پاک مرداں واسطے ہوندیاں. جویں تو پاک ہے تیرے واسطے عورت پاک دا میں انتخاب. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے خود فرمایا, اللہ نے بند کر کے دکھایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ پاک نے فرمایا خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے, خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. فرمایا پاک عورتاں پاک مرد واسطے اور پاک مرد پاک عورتاں واسطے. فرمایا میرے محبوب تساں تا اتنے پاک ہو, تہاڈا پسینہ بھی پاک ہے. تساں اتنے پاک ہو تہاڈے جسم دے وچوں قضائے حاجت واسطے جیڑا پخانہ نکلدا ہے وہ بھی پاک ہے. تسی تا اتنے پاک ہو. فرمایا میرے محبوب تہاڈے جسم دے اُتے تا دور دی بات ہے, تہاڈے بستر دے اُتے گندی مکھی نہیں آ سکدی. میرے محبوب تہاڈا بستر بھی پاک ہے, تہاڈا مشن بھی پاک ہے, تہاڈی سوچ بھی پاک ہے, تہاڈا کردار بھی پاک ہے, تہاڈا نمونہ بھی پاک ہے, تہاڈی زندگی بھی پاک ہے, تہاڈا جمنا بھی پاک ہے, تہاڈا لڑکپن بھی پاک ہے, تہاڈی جوانی بھی پاک ہے, تہاڈا رونا بھی پاک ہے, تہاڈا مسکراونا بھی پاک ہے, تہاڈا اندھیرے پڑھنا بھی پاک ہے, تہاڈا صبر بھی پاک ہے, تہاڈا حسد بھی پاک ہے, تہاڈا دن بھی پاک ہے, تہاڈی رات بھی پاک ہے. تساں بھی پاک ہو, تہاڈی اولاد بھی پاک ہے. تساں بھی پاک ہو, تہاڈی بیٹیاں بھی پاک ہے. تساں بھی پاک ہو, تہاڈی نرینہ اولاد بھی پاک ہے. تساں بھی پاک ہو, تہاڈے واسطے پاک عورتاں دا انتخاب کر چھوڑیا. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت زندہ باد. عظمت صحابہ زندہ باد. عظمت اہل بیت زندہ باد. قاری ابراہیم علوی صاحب زندہ باد. علماء حق. صبح دے درس قرآن وچ بھی میں ایک گل کریندا پیا ہاں, اتھے بھی گل کر رہا ہاں. بہت دکھ لگدا ہے, بہت ارمان لگدا ہے. نام لیوا انہاں علماء دے جڑے لوگاں دیاں کتاباں چا کے لڑائندے بیٹھے. اثر شکار پیے اتھوں ہے جس لوگاں دیاں کتاباں چا کے بندے بولیندے بیٹھے. اللہ دی شان ہے, اللہ گواہ ہے. اے قرآن دا ایک نام ہے فرقان. سبحان اللہ. فرقان دا مطلب ہے فرق پامن والا. حلال تے حرام وچ تمیز سکھائندا تا قرآن. سبحان اللہ. جنتی دوزخی وچ فرق پیندا تا قرآن. سچے کوڑے وچ نکھیڑا کریندا تا قرآن. پاک نہ پاک امتیازیت دکھائندا تا قرآن. اللہ دی شان ہے. اسے قرآن دے پچھو پچھو لوگ چلے جاویں ہاں, علماء قرآن بیان کرن ہاں, شان نزول بیان کرن ہاں, شان ورود بیان کرن ہاں. خدا دی قسم ہے کسے مسلمان دے دل وچ صحابہ دے بارے بدگمانی نہیں آ سکتی. بے شک. بدگمانی صحابہ اور اہل بیت دے بارے آندی تاں ہے جس نے لوگاں دیا کتاباں چاہیاں. سبحان. میں شروع تو لے کے ہون تک جو تقریر آکھیے ہر تقریر دے وچ قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں ہیں, حوالے دتے اسے واسطے تسا مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہاں, تسا ایمان والے ہو میں بھی ایمان والا ہاں. قرآن اساں ساریاں دا سچ ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان. بے شک. اور میں ویکھ رہا باقی علاقے بھی ہیں
اس علاقے وچ اس گل دی بہت کمی ہے کہ لوگاں دیاں من گھڑت کتاباں تے سنائیاں جاندیاں ہیں لیکن قرآن تو دوری کامیابی دا راز ہے تا قرآن ہے بے شک بس یہ گل پکا بے شک اور قرآن دی آیت یاد رکھو قرآن دی جیڑی بھی آیت ہے 6666 آیات ہر آیت دی سمجھ تام دیئے جو ان دے شان نزول دا پتہ ہوئے سبحان اللہ شان نزول دا پتہ نہ ہوئے سمجھ نہیں آ میں اسے واسطے شان نزول دسیندہ بیٹھا خیر جناب والا توجہ کر گل پیا کرندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت گھرانے دی پاکی دا ذکر اللہ پاک نے قرآن اچ کیتا ہے لوگ پریشان ہوندے کہ نبی دی بیویاں دے ذکر کیوں نہیں ہے میں کہ سجنا تو پڑھیا کوئی نہیں کدی پڑھے ہاں تا تینوں پتہ لگے یار سورت نور 18ویں سپارے وچ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دی پاکی دا ذکر کر چھوڑیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت نال محبت اور عقیدت رکھ دے ہیں قرآن دی وجہ کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیویاں نال بھی عقیدت محبت احترام کر قرآن دی وجہ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آدھرا توجہ کر گل پیا کرتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق اسا ایمان والے جھوٹے بڑا احسان کر چھوڑے آئے کیڑی وجہ کر کے احسان کر چھوڑے آئے اذ بعث فیہم رسولا جس لئے انہاں دے وچ ایک رسول بھیجا ہے من انفسہم انہاں دے وچوں رسول بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اس رسول نے آکے تواڈے اوتے قرآن دیاں آیتاں بیان کیتیاں قرآن دیاں تفسیراں بیان کیتیاں قرآن دے قانون بیان کیتے قرآن دے ضابطے بیان کیتے اللہ دے راہ دیاں حکمت دیاں گلاں دسیاں اللہ پاک دے ارادے دیاں گلاں دسیاں اللہ پاک دی منشا دیاں گلاں دسیاں اللہ پاک دے محبت دے تقاضے دیاں گلاں دسیاں اللہ پاک دے محبت دے اظہار دیاں گلاں دسیاں اللہ پاک دی منشا دیاں گلاں دسیاں اللہ پاک دی چاہت دیاں گلاں دسیاں او ایتا پڑھ پڑھ کے ان ایتا دیاں تشریحاں کر کے ان ایتا دے وچ پریکٹیکل کر کے دنیا نو وکھا چھوڑیا ہے کہ انج طرح پاک ہو جاؤ جویں میں شرابی نو پاک کیتا ہے انج طرح پاک ہو جاؤ جویں میں زانی نو پاک کیتا ہے انج طرح پاک ہو جاؤ جویں کافر نو پاک کیتا ہے انج طرح پاک ہو جاؤ جویں میں مشرک نو پاک کیتا ہے انج طرح پاک ہو جاؤ جویں چوراں نو پاک کر چھوڑیا ہے انج طرح پاک کرو پاک ہو جاؤ جس طرح میں بھولے ہویاں نو پاک کر چھوڑیا ہے انج طرح پاک ہو جاؤ جس طرح زندہ بچی نو دفن کرن والے نو پاک کر چھوڑیا ہے انج طرح پاک ہو جاؤ جویں میں اپنے چاچے دے دشمن نو پاک کر چھوڑیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سمجھ اللہ آئی کہ نہیں آئی ماشاءاللہ وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجے آئے کوئی نان لوگ چور بن گیان ہجے آئے کوئی نان رہزن بن گیان ہجے آئے کوئی نان رسیل بن گیان ہجے آئے کوئی نان رہزن بن گیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جنہ تے نگاہ پوندی گئی ہے جنہ تے توجہ پوندی گئی ہے جنہ تے محبت دی شفقت دی نگاہ پوندی گئی ہے وہ فرمایا چوراں تا چوکیدار بن گئے رزیلاں تا شریف بن گئے مزاوراں تا اللہ والے بن گئے شرک والے توحید والے بن گئے اس واسطے تا فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے او نمازی اونوں آکھیا جاندا ہے جیڑا قرآن
نماز پڑھدا ہے اونوں قاری آکھیا جاندا ہے، جیڑا خانہ کعبے دا طواف کریندا ہے اونوں حاجی آکھیا جاندا ہے، جیڑا کفر چوں نکل کے شرک چوں نکل کے بغاوت چوں نکل کے ضلالت چوں نکل کے گمراہی چوں نکل کے بے حیائی چوں نکل کے پوری برائی دے کماں دے اڈیاں وچوں نکل کے شراب دے اڈیاں وچوں نکل کے ضلالت دے اڈیاں چوں نکل کے گمراہی دے اڈیاں وچوں نکل کے ایمان دی حالت نال محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر امام الملائکہ امام القبلتین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایمان دی حالت نال جیڑا کوئی زیارت کر لیندا ہے انہوں صحابی آکھیا جاندا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، زندہ باد، عظمت صحابہ، زندہ باد، عظمت قرآن، زندہ باد، ابراہیم مدنی صاحب، زندہ باد۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم فرمایا اللہ دیاں قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے فرمایا انہاں نو پاک ودا کریندا ہے آمنہ دا لال فرمایا اپنی ذات واسطے کدی کسے کول بدلہ نہیں لیندا فرمایا کہ لوگوں نو معاف ودا کریندا ہے حدیث پاک دے وچ آندا ہے جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لے شہید ہوئے ہیں انہاں دی اکھاں کڈ لئیاں گئیاں انہاں دے کان دے ٹکڑے کر دتے گئے انہاں دے نک دے ٹکڑے کر دتے گئے انہاں دی زبان دے ٹکڑے کر دتے گئے انہاں دے ہتھاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے کر دتے گئے انہاں دے پیراں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے کر دتے انہاں دا پیٹ چاک کر کے کلیجہ کٹ کے چبایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جس لئے اطلاع ملی اتنا غصہ آیا اتنی کاوڑ لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبڑی کے پیادن جے حال میرے چاچے نال کیتا ہے ایو حال مہینہ دے 70 بندیاں نال کرے سا اللہ پاک نے فوراً وہی بھیجی فرمایا نا میرا محبوب اسی تینو رؤوف الرحیم بنا کے گلے آئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی تینو مہربان بنا کے گلے آئے حدیث پاک دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے او شخص جیدہ نام وحشی ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچھا مارے آئے انہاں دے جسم دے ٹکڑے کیتے ہیں ہن وہ کلمہ پڑھن واسطے آیا بیٹھا ہے منہ لپیٹے ہویا ہے منہ چھپایا ہوا ہے تے آکے پہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈی رحمت دے سمندر تواڈی شفقت دے سمندر تواڈی محبت دے سمندر جوش پیا مردا ہے ٹھاٹھے پیا ماردا ہے اجازت ہوے تے میں کلمہ پڑھ لواں میرے نال کے بنسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تو بھی کلمہ پڑھ لویں تو بھی جنت وچ ویسے تو بھی کلمہ پڑھ لویں اللہ تیرے گناہ معاف کر چھڑے سن جس لئے اس نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھن تو بعد منہ تو کپڑا جو ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا واشی تو آیا بیٹھا ہے جی یا رسول اللہ میں آیا بیٹھا فرمایا اچھا ہوں تو میرا صحابی تا بن گیا ہے ہوں تو جنت تا وارث تا بن گیا ہے ہوں تو نیک تا بن گیا ہے اللہ نے تیرے گناہ تا معاف کر چھوڑے لیکن ایک مہربانی کیتی کر جس لئے میری محفل جا کے بوے سجے کھپے ہو کے بیٹھا کر میرے سامنے کدی نہ بوی اگر تو میرے سامنے باسے مینوں اپنے چاچے دے ٹکڑے یاد آ جاسے میرا دل دکھ سی واشی تینوں معاف تا اللہ کر چھوڑیا ہے لیکن آخر میں انسان مینوں چاچا یاد آ جاسی سجڑوں آپ ویکھو اللہ پاک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کتنی رحمت والا بنا کے بھیجا ہے کتنی شفقت والا بنا کے بھیجا ہے کتنے پیار والا بنا کے بھیجا ہے گواٹی طرح اپنی جگہ تے پرائے طرح اپنی جگہ تے سکے چاچے نو محمد مصطفیٰ معاف پہ کریں دے سبحان اللہ سکے چاچے دے دشمن نو معاف کیتا جا رہا ہے واشی نو معاف کیتا جا رہا ہے کچھ دیر پہلے اے واشی ظالم آئی کچھ دیر پہلے
واشی جابر آئی، کچھ دیر پہلے واشی جہنمی آئی، لیکن ان کلمہ پڑھن تو بعد اے واشی نہیں رہا بلکہ صحابی رسول بن گیا، واشی نہیں رہا بلکہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ میں صبح ایک روایت پڑھتا بیٹھا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے دے چوک تے کھڑے ہو کے دعوت پہ دیتے ہیں۔ ابو جہل آیا، ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ماریا حتیٰ کہ گردن مبارک تے پیر رکھ کے دباویں لگ گیا۔ خود اندازہ لا، میں پڑھ کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاچا جناب حمزہ اس ویلے مسلمان کوئی نہ ہوئے، گھر بھی کوئی نہ بدے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چاچی حضرت حمزہ دی بیوی او باری جو لوگ کے ویدی کھلی آئی، شام دا ویلا ہویا، جناب حمزہ آئے، دسیا کہ اس طرح کر کے بڑا ظلم ہویا ہے۔ جناب حمزہ نو لگی کاوڑ، ابو جہل نو نب لیا، خوب ماریا، لہو لوہان کر چھوڑیا، کنجیار گردن تے پیر دبایا۔ آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئے، بیا دن میرا بھتیجا ہوتا مسکرا چاہا، میں تیرا بدلہ لے کے آیا، ہوتا مسکرا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چاچا تو میں نو خوش بیکھنا چاہنا ہے؟ جی بھتیجا میں تینو خوش بیکھنا چاہنا۔ فرمایا اگر تو میں نو خوش بیکھنا چاہنا ہے ایک واری تک کلمہ پڑھ جا۔ سبحان اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے میں اپنے بھتیجے نو خوش ضرور کرنا ہے، باویں کلمہ کیوں نہ پڑھنا پوے، کلمہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مسکرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گال تے راضی نہیں ہوئے کہ بدلے تے، بلکہ راضی ہوئے جس نے چاچے نے کلمہ پڑھ دی۔ سبحان اللہ توجہ کرے آئے، ایک گل میں اور پڑھی ہے، قرآن پاک دے وچ اللہ پاک فرمائندے پین انک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ عظیم فتح کئی بات ہے، ایک کو چاہ پکاوے نا مثال ہو جاتی ہے، ذائقہ شائقہ چنگا ہوئے، چاہ پیمن آلہ جس لئے ایک سرکی مرندہ ہے نا، وہ آتا ہے بہتر، یہ آتا ہے بہتر، لیکن حجے گنجائش باقی ہے۔ کیوں؟ بہتر جس لئے لفظ بولیا جاندہ ہے، اس تو اگلا سکیل حجے پیا ہویا ہے، وہ کیڑا سکیل ہے؟ بہترین۔ کیڑا سکیل ہے؟ بہترین۔ بہترین سکیلی ہو جائے اس تو اگا ہور تعریف والا جملہ کوئی نہیں۔ فرمایا اخلاق دے مختلف درجے ہیں، فرمایا میرا نبی اخلاق اتنا عظیم ہے، یہ صرف بہتر نہیں بہترین عظیم ہے، اتنا اونچا عظیم ہے، اس تو بعد کے ہور کسی دا اخلاق ہے بھی کوئی نہ۔ سبحان اللہ اتنا اخلاق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ حدیث پاک دے وچ آندا ہے ایک دفعہ ابو جہل نے ایک کھوہ کھدوایا، گڑا کھدوایا، گڑا کھٹا کے اتے پرالی چا دیتی اس دے کے پیاتا ہے، میں ہن کملا یملا بن کے اپنے مکان وچ سوندا پیاں۔ توجہ کریا، کملا یملا بن کے اپنے مکان سوندا پیاں، کوئی جا کے انجے رپورٹ چا دے
کہ تیرا چاچا ابو جال بیمار ہے، ویکھیا میرا بھتیجا ہنے جلدی جلدی آسی میری تیمارداری کرن، تے جس لے ایتھوں گزر ہو سی نا اگو کھو نظر آسی، ان تا پتہ کو نہیں لگنا تلے گر جاسن، اتھائیں فوت ہو جاسن، اے چھٹکارا ہو جاسی۔ ایو غلط پروگرام ہے، غلط منصوبات پروگرام لے کے اسے طرح کر چھوڑو۔ اللہ دی شان ہے، حدیث پاک دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اطلاع ملی کہ ابو جال بیمار پہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمارداری واسطے انجے ٹرے آندن، چلدے آندن، چلدیاں چلدیاں اجے کھو دے قریب ہی پہنچے آن، حضرت جبرائیل امین آ گئے، پیا دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توانو تا پتہ کوئی نہیں اگا کھو دی کھدائی ہوئی پئیے، اتوں واپس ہٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوں واپس جو ہٹن لگے تے ابو جال نو پتہ لگ گیا ہے، ابو جال نے چار پائی چھوڑ کے پچھو بھرنا شروع کر دیتا، وہ دی عقل بھی جگہ تے نہ رہی، انہوں خیال بھی نہ رہا، انہوں پتہ بھی نہ لگا کہ میں کتھے بھجیا جانا۔ اسے کھو دے نیڑے جو آیا دھڑم اٹھائی ٹھہ گیا۔ اللہ دی شان ہے، اس واسطے لوگ آتے ہیں جیڑا کسے واسطے کھدیندا ہے آپ اس خدائی کیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے ڈٹھا آپ گھر دیاں عورتاں آ گئیاں، بڑیاں بڑیاں رسیاں تے رسے لے کے آ گئیاں، پمائے تے حساب نال رسا لے کے آویں کہ اینو نک کے اُتا چھکیے رسا ہور چھوٹا ہو جاوے، خو ہور تلے لگا جاوے۔ بڑی دیر گزر گئی حتیٰ کہ شام ہو گئی، لیکن ابو جال نہ نکل سکیا۔ ابو جال پہ آتا ہے انج کرو جا کے میرے بھتیجے نو چاکھو کہ تیرا چاچا پہ آتا ہے، اگر خود وچوں میں چکٹے میں کلمہ پڑھ لیسا میرے بھتیجے تو علاوہ میں نو ہور کوئی نہیں کٹ سکتا۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے پہ آتے ہیں، ابو جال پہ آتا ہے اگر خود وچوں میں چکٹو میں کلمہ پڑھن واسطے تیار ہاں، تیرے میرے ورگا کوئی ہوندا میں اے چاکھاں تیلی چمار پیٹرول چا سٹ منجے جہنم وچ میرے بارے منصوبے پیا بنیندائی۔ ہن آپ بجدا پیا ہے، آپ تڑپدا پیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل نہیں ویکھی بلکہ واپس آ گئے، آ کے پیا دین او میرا چاچا اگر تو مینوں صد مارے رسیاں دی لوڑ کوئی نہیں، ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے۔ اللہ پاک نے وہ معجزات عطا فرمائے، ہاتھ ہاتھ وچ آیا، زمین برابر ہو گئی۔ ہن آپ ویکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی امید نال آئے ہیں، لیکن خود جو پیر نکل کے نعوذ باللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ اگو بکواس کیا کریندا اے تے تیرا جادو ہائی میں انجے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں کیتا، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اونچا اخلاق دیتا ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایک روایت دے وچ چند گل سمجھیندے ہی بیٹھے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تواڈی عوام دے وچ ایک بندہ بیٹھا ہے میں اوندا نام نہیں لیندا چوڑا نہ ہو جاوے، میں تواڈی اصلاح کرے نا اس میری اصلاح کیتی ہے۔ ہو سکے قاری صاحب سخت لہجے نال میٹھا لہجہ کر ہن ویکھ لوگاں نوں گل دی سبحان اللہ۔ اون دی گل دا میرے تے بڑا اثر ہویا، پر میں اتنے جمعے پڑھان میری ایک گل دا ہی اس تے اثر سبحان اللہ، اللہ دی شان ہے۔ آذرا توجہ کر گل سمجھیندے بیٹھے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیڑے اخلاق والے ہیں، سبحان اللہ، کیڑے پیار والے ہیں۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، رستے وچ ایک عورت نے التجا کی، بخاری شریف
ایک عورت نے التجا کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی چاہت نال بکرا ذبح کیتا ہے اودیاں بوٹیاں بنائی ہیں وہ پکایا ہے میرے دل دی چاہت ہے تسی میرے مہمان بن جاؤ حالانکہ یہودن عورت دا گھر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق نو ویکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار نو ویکھو حسن الاخلاق نو ویکھو فرمایا کہ ٹھکرایا نہیں ہے اون دے گھر آ گئے جس ویلے گوشت دی بوٹی چاہ کے ایک لقمہ کھاتا ہی نے گوشت دی بوٹی دے وچوں آواز آ گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرماؤ مینوں نہ کھویا ہے اس عورت نے وچ زہر ملایا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بخاری شریف وچ جس نے پتہ لگا ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے اودے گھر دی ایک اینٹ بھی نہ بچے اتھائی مذہبی کر جا کے احتجاج کرنا شروع کر دے بنائی میڈم میرے بغیر جمعے کیڑی گل دے پڑھتے ہو فلانے میرے تے قاتلانہ حملہ کیتا جاؤ تو دی ایٹ بگا دیو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق نو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگن دے باوجود انہوں کچھ نہیں آتا سبحان اللہ سبحان اللہ بخاری شریف دے وچ آندا ہے آخری دناں دے وچ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمائندے اے عائشہ جیڑا میں اس یہودی عورت دے گھر گیا ہوں نا تے ایک لقمہ کھاتا ہی اس لقمے دے زہر دا اثر میرے جسم دے وچ اتنا اثر کر گیا ہے ہن شاید کہ میں نہ پڑھ لیکن اخلاق دیکھو گل تا اخلاق دی گل تا محبت دی ہے نا اللہ کرے تواڈے تے میرے وچ بھی وہ جذبہ آ جاوے جس لئے یہ جذبہ آونا ہے نا مڑے نعرہ سونا لگنا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول اے نہیں کہ پتر پیو نو مرندہ کھلائی اور کسی آگے کعبہ یا نہ مار اگر کعبہ ڈنگو ہو جاوے تو زندہ نہ کریے اے اسی نبی دے امتی ہیں اے نبی نال محبت کرن والے ہیں تے ماں نال جیڑی حالت کرنے اپنی بیگم نو خوش کرن واسطے میں کسی تے تنقید نہیں کرے گا پیا لیکن ساڈے حالات ہیں ہن مہنگائی کیوں نہ آوے میرے بھائیو دعا کرو اللہ رب العزت اساڈی طبیعت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاق آ جائے اللہ توانو تے مینوں مردیاں کلمہ ایمان دا نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ